جب مدینے میں گئے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ علی علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہوں، یا رسول اللہ میں کس کا بھائی؟ صحیح ہے بھئی، مسئلہ یہ تھا کہ نور کا بھائی کوئی نور ہی ہوتا نا۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں جی، نور کا بھائی تو کوئی نور ہی ہوتا نا، یہ بات سمجھے ہو؟ اور صرف بھائی بھائی بنانا مقصود نہیں تھا۔ نبی کی شان یہ ہے، نگاہ نبوت دیکھتی ہے، نبی پاک سرکار نے فرمایا فلانا فلانے دا پرا۔ او بھئی اخوت کوئی چھوٹی سی بات تھی، بھئی رڑ کے چلنا سی نا، طبیعت ایک جیسی ہوتی تو ساتھ سفر طے ہوتا۔ یہ نگاہ نبوت تھی جو دیکھ رہی تھی کس کا مزاج کس کے موافق ہے، کون کس جیسا ہے۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ کون کس جیسا ہے، بھئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کون کس جیسا ہے؟ فرمایا فلاں فلاں جیسا وہ اس کا بھائی، فلاں فلاں جیسا وہ اس کا بھائی، فلاں فلاں جیسا وہ اس کا بھائی۔ علی تو میرے جیسا، تو میرا ویر، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں باقی لوگوں کی اخوت تو دنیا تک، تو میرا ویر، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، تو آخرت میں بھی میرا بھائی، کیونکہ تو میرے جیسا، تو علی میرے ورگا۔ ہاں یہ میں خود نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا تھا لَأَبْعَثَنَّا إِلَيْكُمْ كَنَفْسِي، اے فلاں قبیلے والو باز آ جاؤ، اگر نہ آئے تو ایک ایسا بھیجوں گا جو میرے جیسا، جو میرے جیسا۔ کائنات میں کسی کو جرت ہے کہ وہ کہے میں نبی جیسا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کہا تھا بیٹھ کے نفل نہیں پڑھتے، آدھا ثواب ہوتا ہے، تو خود آپ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو۔ اور میں صحابہ ایکم مثلی، اوہ تاڑے چو میرے ارگا ہے کیڑا بھئی، اوہ تم میرے جیسے نہیں ہو، میرے صحابہ ہو، میرے جیسے ہم میں سے کوئی بھی آپ جیسا۔ نبی نے صحابہ کو کہہ دیا تم میرے جیسے نہیں، صحابہ نے رسول پاک کو کہہ دیا ہم آپ جیسے، مگر میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی تو ہے نا جو میرے جیسا ہے، وہ علی ہے، اس لیے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا، اس کا مزاج میرے جیسا، اس کی طبیعت میرے جیسی، اس کی سمجھ میرے جیسی، اس کا فہم میرے جیسا۔ بھی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ میرے جیسا، اس کا نور ایک، ہمارا نسب ایک، ہمارا شجرہ ایک، ہمارے باپ دادا ایک، ہم ایک، ہمارا شجر ایک، ہمارا نسب ایک، ہم ایک، ہم جدا نہیں ہیں، ہم جدا نہیں ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی سرکار مولا مرتضیٰ مشکل کشا وراء الورا ہے۔ میں کیا عرض کروں، جاہل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کربلا میں امام حسین کا چونکہ خون نکل گیا تھا تو ان کا وضو نہیں تھا، ان کا وضو نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کون۔ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے کون ہے، ان کا کہ تو ہے عین نور، یا رسول اللہ تو ہے عین تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بھئی نور کے فیصلے بشر کریں گے، اور بشر بھی جاہل قسم کے، اور بشر بھی انپڑھ قسم کے، بشر بھی دنیا دار، یہ فیصلے نور کے کریں گے۔ اب یہاں میں ایک اور فیصلہ ان کو دیتا ہوں، اس کا مجھے تو پتہ ہے، میں کہتا ہوں تم بھی چلو کر لو۔ مولا علی علیہ السلام کے لگ گئی ضرب، خون سے داڑھی تر ہو گئی، اب تاریخ گواہ ہے، علی علیہ السلام پیچھے ہوئے، حسن آگے ہوئے۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی، علی علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی، علی علیہ السلام نے بیٹھ کے کیا پڑھی؟
اور حالانکہ خون، اوے بشرو تم فیصلہ کرو گے نور کا؟ تمہاری جرت ہے کہ تم فیصلہ کرو؟ علی علیہ السلام سے بڑا فقیہ کسی ماں نے جنا ہے؟ علی علیہ السلام سے بڑی فقاہت کسی کے پاس ہے؟ اب علی علیہ السلام کو ادھر تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی کہے ہم نے سنا ہے کہ جب خون نکل کے چل پڑے تو وضو نہیں رہتا۔ اگر وضو نہیں رہتا تو علی نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یہ تم کا نہ رہتا ہوگا، تم بشریت کے خاک کے لوگ ہو، یہ نور کا گھر ہے، ان کے معاملات ہی اور ہیں، ان پر کائنات والوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خون نبی کا خون ہے، ان کے اور نبی کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہمارا خون ہے، وہ بہے تو وضو نہیں رہتا۔ یہ نور ہے، نور وجود میں رہے تو نور ہے، نور باہر آ جائے تو نور ہے۔ تو احباب گرامی کون ملے گا میرے علی رسول؟ کون ملے گا؟ برائیاں چھوڑ دیں اگر ہے کسی میں، تو نجاستوں سے دور ہو جائیں تاکہ آپ علی پاک کے قریب ہو سکیں، اہل بیت کے قریب ہو سکیں۔ نجاست والے بندے کو اللہ نے نجاست کو پابند کیا ہے کہ تم نے دور رہنا ہے، اہل بیت کو نہیں پابند کیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اہل بیت پابند نہیں ہے کہ آپ نے نجاست کے قریب نہیں جانا، نہیں، وہ تو طہارت ہے۔ اہل بیت کیا ہے؟ طاہر نہیں، طہارت ہے، طہارت ہے، وہ طاہر نہیں ہے، طہارت ہے، مصدر ہیں، طہارتیں جہاں سے نکلتی ہیں۔ وہ پابند نہیں ہے کہ تم نے نجس کے قریب نہیں جانا، نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت ہم نے رجس کو پابند کیا ہے کہ وہ نہ آئے تمہارے پاس، رجس کو اللہ نہیں جانے دیتا، پروگرام ہے ان کے قریب جانے کا۔ تو پھر جو رجس ہے نا، جس طرح زنا، شراب، نشہ، یہ بری عادتیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ جب یہ چلی جائیں گی تو خدا تعالیٰ اہل بیت کا قرب عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئی؟